حضرات محترم توجہ فرمائے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں اور ہمارے آقا ہمارے مولا صاحبزادہ پیر شاہد فرید چشتی صاحب اپنے نورانی اور وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو مدینہ بنائیں گے۔ تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پرزور استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد، جان یار، حاجی خواجہ قطب فرید، فرید، فرید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تقنطوا من رحمة الله، صدق الله العظيم۔ آقا کل جہاں، تاجدار محشر، دولائے عرش، زینت فرش، حبیب کبریا، شہنشاہ لامکان، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مقدس، مہربان اور کریم بارگاہ میں مل کے درود پاک پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مل کے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مل کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، اللہ کرے ہم سب کا حاضر ہونا میرا مالک قبول فرما لے۔ سارے حضرات یہ مل کے دعا کرو کہ اللہ ہمیشہ ہمارے مالک کا نام ہمیشہ اللہ بلند فرمائے۔ ہم سب کے محبوب آقا، ہماری جان اور انشاءاللہ عز و جل ہم سب کا ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان ہمیشہ بلند رہے، اور مل کے یہ بھی آرزو ہے کہ مالک ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، اور انشاءاللہ عز و جل قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت اللہ نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، ہمیشہ کی طرح اللہ نے ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا کہ ہم شہنشاہ گنج شکر بابا آپ کی اولاد کے، آپ کے منظور نظر سیدی حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ مظہر فرید صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے عرس بابرکت میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہمارا آنا بھی قبول فرمائے۔
جس نے جو جو کاوش کی وہ کاوش بھی میرا سنا اللہ قبول فرمائے۔ عزیز دوستو، مختصر سی چند اہم باتیں ہم عرض کرنا چاہیں گے، صرف اس لیے کہ ہمارے دلوں کو اللہ روشن فرما دے، صرف اس لیے کہ ہمارا ٹوٹا ہوا رشتہ اپنے کریم بارگاہ والے مالک سے جو ٹوٹ چکا ہے، کوئی ایک ایسا نقطہ جو ہم گوش گزار کریں اور اللہ اپنا کرم فرما دے اور ہماری بگڑی ہوئی بات کو اللہ بنا دے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی گفتگو سے پہلے کہ ہم اس ویڑے میں بیٹھے ہیں جہاں پہ شین شاہ سیدی خضر علی شاہ موجود ہیں، اور اللہ کا شکر میں پل پل ادا کرتا ہوں۔ ہمیشہ جب مجھے یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ مالک تیرا کتنا کرم ہے، تو نے ہمیں ان کے لڑ لگایا ہے۔ ہمارے بزرگ خاندان چشت کے سیدی پیر فرید علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے، میں نے انہیں ایک بار عرض کی کہ جی دادا جان آپ کے بہنوئی بھی تھے، بچپن میں آپ دوست بھی تھے، یاری بھی تھی، کوئی انمول سی بات ہی ان کی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب بھائی خضر پیدا ہوئے تھے تو اس وقت میری عمر 13 یا 17 برس تھی، اور بھائی صاحب کے والد پیر اختیار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نیچے تھے، ادھر اس وقت ادھر ہم بیٹھے ہیں، اور بھائی خضر کی پیدائش ڈکی بابا فرید والے گھر میں ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب خبر پہنچی پیر صاحب کو، آپ نے کہا میں صبح تہجد کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ جب صبح پیر خضر علی شاہ صاحب کی پیدائش کی وجہ سے پیر اختیار علی شاہ اوپر تشریف لے کے گئے، کہتے ہیں کہ جا کے اپنی بیگم کو مبارک تھی بچے کی، تو بیگم بڑی اداس اور بڑی خاموش بیٹھی تھی۔ پیر فرید شاہ صاحب کہتے ہیں اماں جی، اماں نور جہاں ان کا نام تھا، اور وہ بڑی خاموش تھی۔ پاپا جی نے آ کے پوچھا بھی خاموشی کس بات کی ہے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ کہا مجھے آج ایک ایسا خواب آیا ہے جس خواب کو لے کے میں بہت پریشان ہوں۔ مجھے بہت خوبصورت مکھڑے والے ایک بزرگ ملے آج ہی رات خواب میں، اور خواب میں مل کے میری گود کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بی بی نور جہاں، یہ بچہ جو تیری گود میں ہے یہ ہمارا خاص بندہ ہے، یہ ہماری گفتگو کا حصہ نہیں تھی بات، میں کسی وجہ سے جوڑنا چاہ رہا ہوں، یہ ہمارا، بولو یہ ہمارا خاص بندہ ہے۔ تو نور جہاں کبھی غصے میں بھی کبھی لاڈ میں بھی اس کو برا بھلا مت کہہ دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات ان بزرگوں نے، بی بی صاحبہ نے خواب سنایا اپنے خامد کو، تو پیر اختیار علی شاہ صاحب نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور شکر ادا کیا، میرے مالک تیرا کروڑ شکر ہے، تو نے میرے گھر اس بچے کو پیدا کیا ہے جس کی خبر رات مجھے بھی رسول محمد دے کے گئے ہیں اور میری بیگم کو بھی دے کے گئے ہیں۔ تو اللہ کا کرم ہے، تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ہمارے ہاتھ ان ہاتھوں میں ہے، ان ہاتھوں میں ہے کہ جن کی آنے کی خوشخبری سونا محمد خود عطا فرما کے گئے۔ میں نے قرآن پاک کی بڑی ایک لاڈلی آیت آپ کے سامنے پیش کی۔ اب ہماری بڑی نکتہ دان اور بڑی توجہ طلب گفتگو ہے، اس کو بڑی توجہ سے آپ نے سننا بھی ہے، اور بندہ ناچیز یہ کوشش بھی کرے گا کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو ذرا توجہ کرنی ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے، ٹوٹے ہوئے ناتوں کو جوڑ دیتی ہے، اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دیتی ہے۔ ذرا توجہ کرنا، ترجمہ سن کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ خدا فرید. تو یہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دیتی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کہتا ہے او میرے بندو میری رحمت سے کبھی ایسا نہ محسوس کیا کرو, میری رحمت سے کبھی مانوسی نہ محسوس کیا کرو. او میں اتنا فضل کرنے والا ہوں, تمہاری جھولیاں چھوٹی پڑ جائے گی, میری رحمت بڑی ہو جائے گی. میری رحمت. اب ہم نے بات شروع کرنی ہے مدینے والی سرکار سے. مدینے والی سرکار سے ہم نے بات شیر شاہ سونا محمد ماہی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے بات وہاں سے شروع کرنی ہے. اللہ کا شکر ادا کرو جو بات میں ہمیشہ پورے پنجاب میں جگہ جگہ جہاں مجھے موقع ملا میں عرض کرتا ہوں, شکر ادا کرو, شکر ادا کرو, شکر ادا کرو. کس لیے کہ اللہ نے ہمیں آمنہ کے لال کے لڑ لگایا ہے. اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ میں اکثر محافظ میں عرض کرتا ہوں. آپ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ بتا دیں کوئی ایسا پیمانہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ خدا ہم سے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے, اللہ ہم سے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے. حضرت کوئی ایسا پیمانہ ہے تو بتا دیں کہ اللہ ہم پہ راضی بھی ہے کہ نہیں. آؤ درویش کی نگاہ واقعی درویش کی ہوتی ہے, عاشق کی قلم واقعی عاشق کی ہوتی ہے. حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, وہ کہتے تھے عاشق بلا حجاب اللہ کے جلووں کا دیدار کر رہا ہوتا ہے. بلا حجاب اس کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں, بلا حجاب وہ جلوہ حق دیکھتا ہے. بلا حجاب. تو حضرت صوفی برکت کا ہی میں ایک قول عرض کروں گا اور اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلوں گا. صوفی برکت کہتے ہیں بندو بندے کے پتر بن کے رہا کرو. کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کن, اللہ کی بولو, اللہ کی جس سے وہ حکم دیتا ہے, اللہ کی کن اور مرد کا ارادہ ایک ہی تو چیز ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ کی کن اور مرد کا ارادہ ایک ہی چیز ہے. وہ فرماتے ہیں رب کن کہہ دے تو ہو جاتا ہے اور مرد ارادہ کر لے تو کر کے چھوڑتا ہے. تو ہم آج اس ویڑے میں بیٹھ کے ارادہ کریں گے کہ مولا ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے. ہم اپنی کوشش کریں گے کہ ایسا کوئی عمل نہ ہو جس سے کسی کا دل دکھ جائے. اگر مالک دکھ جائے تو ہمیں ہدایت دے دینا اور تو ہمیں معاف فرما دینا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اللہ کا ہمارے اوپر سب سے بڑا کرم اور سب سے بڑا فضل کیا ہے بولو؟ اللہ نے ہمیں آمنہ کے لال کے لڑ لگایا ہے. ارے لوگوں, میں اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں کتنے فضل کی بات ہے, کتنے کرم کی بات ہے, کتنی عنایات پرستی ہے کہ ہمیں اس ماہی کے لڑ لگایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن پوچھ لیا آقا آپ میدان حشر میں مقام محمود پہ بیٹھے ہوں گے, حضور ہم نکمے کدھر ہوں گے, تو یہ ملاقات کیسے ہوگی؟ آقا اگر آپ کو ڈھونڈنا ہو, آپ کو تلاش کرنا ہو تو حضور کدھر ڈھونڈیں گے؟ اب ذرا دلوں کو کان بنا کے سننا. سرکار نے فرمایا اگر مجھے ڈھونڈنا ہو, ہائے 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 ذرا توجہ کیجیے گا, اگر مجھے تشریف رکھیں, اگر مجھے ڈھونڈنا ہو تو میں پل صراط پہ ملوں گا. حضور کس لیے؟ فرمایا میرے امتی گزر رہے ہوں گے اور میں ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہوں گا, مولا میرے اس امتی کو بھی پار گزار دے, اس امتی کو بھی پار گزار دے, اس امتی کو بھی پار گزار دے. فرمایا حضور پھر ہائے ہائے ہائے. فرمایا پھر سارے پار لگا کر میں میزان رحمت پہ چلا جاؤں گا.
جہاں پہ تکڑی تول پلڑے تلے جا رہے ہوں گے میں ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو جاؤں گا، مولا میرے امتیوں کے جو پلے تل رہے ہیں اپنا فضل اس میں فرما دے، اپنی رحمت اس میں فرما دے، اپنا کرم اس میں فرما دے۔ فرمایا حضور پھر اگر وہاں بھی نہ مل سکے، مطلب آپ کہتے ہیں پل صراط پہ ہوگے ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں میزان پہ ہوگے ٹھیک ہے، حضور اگر یہاں بھی نہ ملے تو پھر فرمایا حشر میں بلا کی گرمی ہوگی اور میں حوض کوثر کا بادشاہ ہوں گا، میں حوض کوثر کا بادشاہ ہوں گا، جتنے پیاسے ہوں گے، یہ حدیث میں کہہ رہا ہوں، جتنے حشر کے دن پیاسے ہوں گے، حضور نے فرمایا جس کو میں چاہوں گا اس کی پیاس بجھے گی۔ تو میرے مولا ہم تیری بارگاہ میں یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کرو کہ مالک اس بلا کی گرمی میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے مالک ہم سب کو بھی حوض کوثر نصیب فرما دے۔ تو ہمارا رشتہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہمارا جسم، ہماری جان، ہمارا روح، ہمارا خون کا قطرہ قطرہ حضور سے عشق کرنا چاہیے، حضور سے محبت کرنی چاہیے۔ میں اکثر لوگوں کو عرض کیا کرتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا امام ابو محمد۔ کیا نام تھا؟ امام عامر بھائی کیا امام ابو محمد۔ کبھی محسوس کیا ہے کہ محمد نام لینے سے کیسی ٹھنڈ پڑ جاتی ہے؟ سارے لوگ نا محمد، دو دفعہ ہونٹوں کا ملنا ایک مٹھاس پیدا کرتا ہے، جب وہ مٹھاس پیدا ہوتی ہے تب محمد شروع ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ امام ابو محمد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاگرد تھے، گلی میں سے گزر رہے تھے بازار سے، دوڑ کے ایک عیسائی دوڑا اور آپ کے ہاتھوں میں آ کے کہنے لگا حضرت مجھے کلمہ پڑھا دیں اپنے نبی کا، مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں آپ کے دین میں آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ تو بتا دے کون سی ایسی بات، کون سی ایسی ادا، کون سی ایسی تڑپ تیرے دل میں اٹھی تو کلمہ پڑھ رہا ہے، اب ذرا جواب سننا۔ انہوں نے کہا حضرت بات ایسی ہے، مجھے مدت ہو گئی ہے آپ کو دیکھتے ہوئے، آپ کو گزرتے ہوئے، آپ کی ناپ تول لوگوں سے کرتے ہوئے گفتگو کی، میرا غضب میرے وجود کا مجھے کہتا ہے اور جس مذہب میں چھوٹا محمد اتنا پیارا ہے اس محمد کے بڑے محمد کا حال کیا ہوگا، اس بڑے محمد کا حال کیا ہوگا۔ جہان سارا تو پھر لے پاویں، مدینے ورگی فضا نہ مل سے، جہان سارا مدینے ورگی فضا نہ مل سے، اور حضور بہتر جیا کوئی در، مل کے حضور بہتر کوئی در، کتے تینوں دوسرا مل سی، ارے مل کے حضور بہتر، مل کے حضور حضور جیا کوئی در، کتے تینوں دوسرا مل۔ بنی اسرائیل کے نبی کہتے ہیں کہ میدان حشر سختی دیکھ کے ہم بھی دعا کریں گے اللہ ہمیں بھی امت مصطفیٰ میں پیدا فرما دیتا۔ ارے حضور دے در جیا کوئی در، کتے تینوں دوسرا مل سی۔ اور شیر اے پھولتے کلیاں میں ہیں سونے، اے چند فلک دا میں
علی کے لفظ میں بیان کرنے لگا ہوں، شین شاہ مولا علی شیر خدا کے خدا۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن حضور اپنے گھر سے نکلے، سبز امامہ سرخ چادر، کسی نے کہا یہ ایک دفعہ پہن کے دکھا دیں، سبز امامہ سرخ چادر، اندر مکڑا مصطفیٰ، حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن شداد کہتے ہیں خدا کی قسم ہماری زندگی گزر گئی، ہم نے آج سے پہلے اتنا سونا کبھی نہ دیکھا تھا۔ ارے حضور پھولتے کلیاں بھی ہیں سونے، چند فلک دا پھر سونا، تو سارے سونے اکٹھے کر لے، تو سارے سونے اکٹھے کر لے، حضور ورگی ادا نہ مل سی مل کے، تو سارے اکٹھے کر لے، حضور ورگی ادا نہ مل سی۔ عرض یہ ہے ہماری طبیعتوں کے اندر، ہمارے ذوق کے اندر، ہماری محبتوں کے اندر حضور سے پیار بولنا چاہیے، حضور سے محبت بولنی چاہیے۔ حضرت امام یوسف نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی جالیوں کے سامنے گیا، جالیوں کے، اور جالیوں کے سامنے جا کے جتنی دیر سانس روکا گیا اتنی دیر میں کھڑا رہا، جب سانس ٹوٹنے لگی تو میں چلا گیا، کہیں سانس لینے میں بھی بے ادبی نہ ہو جائے، ہائے ہائے ہائے، کہیں سانس لینے میں بھی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ارے لوگوں، اسی کو عشق کہتے ہیں، اسی کو محبت کہتے ہیں، اسی کو الفت کہتے ہیں۔ ہم مفت میں گنج شکر بابا کا نام لے لے کے نہیں جی رہے، وجہ کیا ہے؟ یہی وہ لوگ تھے، ماشاءاللہ نوید صاحب تشریف لائیں، یہی وہ لوگ تھے، یہی وہ لوگ تھے جو اللہ کے نام پہ فنا ہو گئے۔ میں بڑا قیمتی جملہ عرض کرنے لگا ہوں، یہی وہ لوگ تھے جو اللہ کے نام پہ وہ لوگ فنا ہو گئے، وہ اللہ کے نام پہ فنا ہو گئے، اللہ نے انہی کو ساری زندگی کے لیے بقا کر دیا۔ امام غزالی کا ایک جملہ ہے، ہماری گفتگو کے آخری تھوڑے سے لمحے، پھر نظیر اجازت کا قوال ان کی قوالی ہے۔ با جماعت ہم نماز اثر ادھر ہی کروائیں گے اور با جماعت ہی مغرب ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ، میں اس کیا کہا تھا؟ امام غزالی، حضرت امام غزالی کا ایک جملہ ہے جو ہمارے سینوں کو ٹھنڈ دینے کے لیے بہت کافی ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا آپ جو لوگوں کو تلقین کرتے ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اس کے پاس جاؤ، یہ اللہ کا بندہ ہے اس کے پاس جاؤ، رب کے بندوں کے پاس جانے کی تلقین ہر ایک کو کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے؟ آپ نے مسکرا کے کہا یہ بھی پوچھنے والی بات ہے، ارے اللہ کے بندوں کے پاس جانے سے خود اللہ ملتا ہے، اللہ کے بندوں کے پاس جانے سے خود اللہ ملتا ہے۔ فرمایا جایا کرو، اور میں ہر محفل میں حضرت واصف علی واصف کا ایک جملہ تحفہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہیں خبر ہو جائے، تمہیں خبر ہو جائے کہ فلاں بندہ اس یار کا ہے، اس کے پاس جایا کرو، تمہیں بھی وہ یار تک لے جائے گا، تمہیں بھی وہ یار تک لے جائے گا۔ آج کی ہماری گفتگو کا اہم نقطہ اور آخری حصہ، آپ سب مہربانی، آپ بھائی بولیں نا پلیز تشریف، گفتگو کا آخری حصہ، اور اس چیز کی ہمارے ہر عمل میں آج کمی ہے، اسی کو آپ نے پلے باندھ کے یہاں سے جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دو انگلیاں کھڑی کر کے، حضور نے دو انگلیاں کھڑی کی اور فرمایا یہ میں ہوں، یہ وہ بندہ ہے جو جنت میں میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا، جو یہ دو کام کرے گا، جو یہ پہلا کام، اس کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے، ہائے ہائے، اس کا اخلاق بہت، بولو اس کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے، اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے۔ آپ سب اس بات کو مانتے ہیں
کہ साढ़े घर कोई या साढ़े वेड़े कोई या साड़ा मेहमान कोई सिख हिंदू आ जाए, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਤਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ। आओ बाबा फरीद की गल सुनो। बाबा फरीद की करते सर, हजरत बाबा फरीद के मुतल्लिक हमारे बुजुर्ग कहते हैं, अगर कभी ऐसा होता तो कोई खैर मजहब उनके पास आता, उसको साथ बिठा के रोटी खिलाते, रोटी तोड़ के आधी उसके हाथ में देते, आधी अपने हाथ में रखते, पहला नवाला उसके मुंह में देते, उसे कहते अपने हाथ का नवाला मेरे मुंह में दे। वो ये मोहब्बत देख के पढ़ता था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये है अखलाक, ये है प्यार। मैं एक जुमला अक्सर अर्ज किया करता हूँ, जहाँ पे प्यार जा सकता है वहाँ पे ना रोशनी जा सकती है, वहाँ पे ना हवा जा सकती है, वहाँ पे ना पानी जा सकता है, जहाँ पे प्यार चला जाता है। प्यार के रिश्ते को कायम करो, अपने अखलाक के रिश्ते को कायम करो। हजूर ने 2 उंगलियां खड़ी की और खड़ी करके सरकार ने फरमाया, जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा वो बंदा जैसे ये उंगली है। एक तो ये पक्का हो गया कि वो जन्नती हो गया, हाय हाय। एक तो ये पक्का हो गया कि वो जन्नती होगा जिसका अखलाक अच्छा हो। एक दिन मैं जुमा पढ़ रहा था, मेरे वालिद मोहतरम सैयदी आबिद फरीद साहब मद्दिसल्लाहु अलैहि, दुआ फरमाए अल्लाह उनको तंदुरुस्ती भी दे, इंशाअल्लाह भी महफिल समा में तशरीफ भी लाएंगे। और जुमा पढ़ते पढ़ते मुझे एक हदीस उनकी मैंने नज़र की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स मीठी जुबान वाला है, अगर कोई शख्स मीठी जुबान वाला है, नरम हाथ वाला है, उसके पाँव से किसी को तकलीफ नहीं, उसके हाथ से किसी को तकलीफ नहीं, उसकी जुबान से किसी को तकलीफ नहीं, हजूर ने फरमाया उसकी तरफ इशारा करके कहो कि तू जन्नती है। उसकी तरफ इशारा करके कह दो कि तू जन्नती है। हमने देखा है अपनी वालिद और वालिदा दोनों को, उनके हर अमल में बाबा जी के मेहमान, हजूर गंज शकर के मेहमान, उनकी हर अदा में गंज शकर बाबा की मोहब्बत बोलती है, हर अमल में उनके सालिहियत बोलती है, इबादत बोलती है, रियाजत बोलती है। मिलके दुआ करें अल्लाह उन दोनों को तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो दूसरी बात हजूर ने फरमाई, पहली बात जिसका अखलाक अच्छा, दूसरी बात सरकार ने फरमाई जिसके घर बेटी पैदा हो, जिसके घर बेटी पैदा हो और वो उसको जवान करने तक आसान तरीके से सारे अंदाज सर अंजाम दे दे, वो भी जन्नती है। हजूर ने फरमाया वो भी जन्नती है। अरे पूरी कायनात में सबसे मोहसन जात मेरे आमिना के लाल थे, पूरी कायनात में सबसे मेहरबान हम हमारे आका सोना मोहम्मद माही थे। इससे बड़ी लाजपाली और क्या हो सकती है, इससे बड़ी और करीमी क्या हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, एक अरबी बद्दू आया, उसने आके कहा हजूर के पास, इधर बैठा था दाएं दाएं, आके कहा मद्दीन, हजूर दीन क्या है। अब मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, मद्दीन दीन क्या है। हजूर ने ऐसे देख के नहीं कहा, सरकार की आदत थी अगर कोई मुखातब करता था तो पूरा हिस्सा ही मोड़ देते थे। क्या बात है मेरे आका की, हमारे तो कोई तकलीफ वाला बंदा हो उससे सलाम लेना मुश्किल है। हजूर किसी से मुसाफा करते थे, हाथ पीछे ना करते थे जब तक वो ना कर रहे। ये अदाएं मेरे आका की थी, ये वफाएं मेरे आका की थी। अरे नादान हो चुके हैं हम जो हजूर के रास्तों को छोड़ रहे हैं। गलती ना करना, अपनी अदाओं के अंदर, अपनी वफाओं के अंदर हजूर के प्यार को पैदा करो, हजूर के इश्क को पैदा करो। मेरी वालिदा मुझे कहती हैं तू सोया होता है, मैं जब तहज्जुद का वजू करती हूँ उसी वजू के पानी को साफ किए बगैर तेरे सराहने खड़ी होकर मैं कहती हूँ अल्लाह मेरे बच्चे के अंदर नबी पाक का इश्क पैदा फरमा दे, अल्लाह मेरे बच्चों के अंदर हजूर का सलीका पैदा फरमा दे। अब और तो नकम्मे ही होंगे लेकिन हमारे दिल में हजूर की मोहब्बत बड़ी पैदा है, हजूर से प्यार बड़ा पैदा है। उस अरबी ने कहा मद्दीन, हजूर दीन क्या है। सरकार ने पूरा हिस्सा मोड़ के कहा अच्छा अखलाक ही दीन है, अच्छा अखलाक ही दीन है। वो उधर से उठा बाईं तरफ आ गया, मद्दीन, आपने
आपने बाईं तरफ को हिस्सा मोड़ा और कहा जिसका अखलाक अच्छा है, उठा पीछे आ गया, कहा मत भी। सरकार ने उठ के उसकी तरफ पीछे मुंह करके कहा, अरे तुझे कहा है ना जिसके बोल मीठे हो वो अल्लाह को बड़ा प्यारा लगता है। तो अजीज दोस्तों, अपने बोलों को मीठा करो, अपनी आदतों में प्यार पैदा करो। मैं ये बात अपने बुजुर्गों की किताब में पढ़ी है, सौदा करना है अल्लाह के साथ। रब कहता है तू मेरी मानता रह, मैं तेरी मानता रहूंगा, तू मेरी मान तो सही। बाबा फरीदगंज शिकर गली में से गुजर रहे थे, गली में से गुजर रहे थे बाबा फरीद, और एक आदमी अपने महबूब खातून के साथ बैठा गप्पों में मसरूफ था। लकड़ी का जूता, जिसको खड़ावा बोलते हैं, बाबा जी लकड़ी का जूता ज्यादा पसंद फरमाया करते थे। आपने लकड़ी का जूता पहना है और आप उसके करीब से जो गुजरे वो चिपटी होती है, चिपटी जमीन के साथ लग के चलती है। आप जो उसके पास से गुजरे, कोई छींटा उबड़ा होगा, जमीन गीली होगी, उस खातून के चेहरे के ऊपर जाके वो छींटा लगा। अब वो बंदा जो थोड़ा दौड़ के आके बाबा फरीदगंज शिकर के चेहरे पे चाटा मारा, हमारी कुतुब में है कि चेहरे पे चाटा मारा। हजूर बाबा साहब खामोश हो गए। फकीर की अदाओं में सबसे बड़ी अदा यही होती है, वो उसके अंदर मैं का तुम्बा नहीं लगा होता। बाबा फरीद फरमाते हैं कि फरीदा मैनू मार। अच्छा एक बात और भी है, ये मरती कोई नहीं जब तक निगाह मुर्शद न हो जाए, जब तक जिक्र करते करते बंदे के अंदर की मैल कुचैल साफ न हो जाए, मैं नहीं मरती जब तक निगाह मुर्शद न हो जाए, ये नहीं मर सकती। तो फकीर की सिफ्तों में जो बाबा जी ने शेर बोला, फरमाया फरीदा मैनू मार मुझ निकी करके कोट, ओ भरे खजाने रब दे जो पानी सो लुट। फरमाते हैं सारा कुछ तेरा है, मैं को मार ले सारा कुछ तेरा है। तो बाबा जी गुजर गए, थप्पड़ पड़ा, गुजर गए। अब आगे एक चौक में गए तो कोई खादम आपका था, उसने रेडी पे बड़ा प्यारा शरबत आया हो। हजूर बाबा जी को शरबत पेश किया कि हजरत शरबत कबूल फरमा लें। आपने शरबत पी के निगाह आसमान की तरफ उठाई, उठा के कहा मौला ये तेरी बेनियाजियां हैं, कहीं से थप्पड़ पिलवा रहा है, कहीं से शरबत पिलवा रहा है। ये कह के मेरे बाबा जी यहाँ से आगे चले गए। थोड़ी दूर जो गए पीछे शोर पड़ गया कि वो बंदा जिसने थप्पड़ मारा है अचानक से गिरा है, फौत हो गया। बंदे दौड़े, हुजूर बाबा जी तुसी को बद्दुआ देती। फकीर की सिफ्तों में ये बात भी अव्वल है, उसकी जुबान से किसी के लिए बद्दुआ नहीं निकलती। हजरत ख्वाजा फरीद से किसी ने पूछा था अल्लाह से इश्क कामिल हो जाए उसकी कोई एक निशानी क्या है, तो आपने फरमाया था जब हर सूरत विच यार जब हर सूरत में यार नजर आ जाए, जब हर सूरत में यार की जलवागरी हो जाए, तो समझो तुम्हें अल्लाह से इश्क कामिल हो गया, अल्लाह को तुमसे प्यार कामिल हो गया। बाबा जी को ले आए, हजूर आपने बद्दुआ दिया। फरमाया हमने बद्दुआ क्या देनी, ये अपने महबूब के साथ था, हम गुजरे, इसके महबूब के चेहरे पे मिट्टी का छींटा गया, इस आशिक से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने मुझे थप्पड़ मारा है, मेरे महबूब से बर्दाश्त हुआ होगा कि मेरे आशिक को थप्पड़ लग जाए। तो वो कहता है तू मेरा हो जा मैं तेरा हो जाऊंगा। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। अल्लाह कहता है तू मेरा हो के तो देख, सारा जमाना ना तेरा कर दूं तो कहना, सारा जमाना ना तेरा। हम आइंदा कोशिश करेंगे कि हम इस महफिल को रात को ही करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि अभी बहुत से लोग सफ़र में हैं, लोगों को ज़रा मुश्किल हुई है। हम ये कोशिश करेंगे मेरा अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मैं ज़िक्र करवाऊँगा, आपने मेरे साथ ज़िक्र करना है, और इसी ज़िक्र के दौरान कवाल हज़रात अपना निज़ाम सारा सेट कर लेंगे। मैं ज़िक्र करूँगा, आपने मेरे साथ मिल के ज़िक्र करना है, और हमने बाजमात अच्छा तेरी जालियों के नीचे
یہ جس محفل میں بھی گئے ہیں لوگ کہتے ہیں جی وہ تو سناؤ جی جالیاں دے سامنے سنائی سی ہائے ہائے حضور کی بندہ نوازی ہے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے ایک شعر روضے کے سامنے میں یہ دعا مانگتا تھا میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے مل کے ذکر کرنا ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ پڑھو الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ ہو لا الہ الا اللہ مل کے لا جس کی زبان پر آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہوئے حدیث پاک میں ہے مر نہیں سکتا جب تک دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنا محل نہ دیکھے